میرا اللہ ناراض کیوں ہے مجھ سے؟ میں غلطی کہاں پر کر رہا ہوں؟ میں کون سی ایسی غلطیاں کر رہا ہوں جس وجہ سے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اور کچھ لوگ اپنے زندگی میں ایسے دیکھے ہوں گے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں نواز دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، نہ استغفار پڑھتے، نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن پاک پڑھتے، نہ صدقہ کرتے، نہ کوئی زکوٰۃ دیتے، نہ حج کرتے، نہ عمرہ کرتے، نہ کوئی نیک کام کرتے، پھر بھی اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ کیوں؟ یعنی کہ دنیا ان کے لیے سب کچھ کر دی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ دنیا سے زیادہ آخرت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد ہماری یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، اور وہ اس زندگی سے بہت بڑی ہوگی۔ اس کی عمر ایسی ہوگی کہ وہ عمر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں تو ہم نے 50 60 70 80 سال 90 سال میں نکل جانا ہے دنیا سے، لیکن آپ یہ دیکھیے وہ جو اگلی زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی ہے، اس میں کسی نے بوڑھا نہیں ہونا ہے۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، برے اعمال کیے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ میں کچھ مانگ رہا ہوں اور وہ پورا نہیں ہو رہا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرا اللہ ناراض کہاں پر ہے مجھ سے؟ میرا اللہ ناراض کیوں ہے مجھ سے؟ میں غلطی کہاں پر کر رہا ہوں؟ میں کون سی ایسی غلطیاں کر رہا ہوں جس وجہ سے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ پاک تو ہم دیکھیں مسلمان ہیں، اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ پاک کی، اور ہمیں عبادت کرنی ہے، ہم پر فرض ہے۔ کم سے کم 5 وقت کی نماز جو ہے ہم پر فرض ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے اپنے گناہوں کی۔ اب وہ جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایسے بننا چاہتے ہیں جو ہم چاہیں وہ پورا ہونے لگ جائے، تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے اچھے سے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز سے اور صبر سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دو چیزیں اس میں بہت معنی رکھتی ہے۔ میں نے آپ کو وہ بتائی ہے بات کہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ ملنے لگ جائے زندگی میں، تو ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لینا ہوگا۔ نماز اور صبر دو چیزیں ہماری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں۔ صبر جو ہے تقوی پیدا کرتا ہے۔ نماز آپ پڑھو گے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، آپ کی مشکلات پریشانیاں یہ سب ختم ہوتی ہے نماز سے۔ اور سن لو، یہ کان کھول کر سن لو، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی آج آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگ تھمبنیل لگا کر بینر لگا کر یہ ویڈیوز لگاتے کہ یہ اس سب سے بڑا وظیفہ، یہ سب سے بڑا، ان کو بولو کہ اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ وہ آپ دیکھ لیجئے گا نماز کا بولیں گے۔ نماز جو ہے نا بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، آپ کو بد نظری سے روکے گی، آپ کو برے کاموں سے روک دے گی، آپ کسی بھی طرح کے غلط راستے پر چلنے لگو گے نماز روک دے گی۔ آپ کچھ نہیں کرو، آپ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، آپ قرآن پاک پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگ جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیز، آپ یہ دیکھیں نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو، میں آسانی کے لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ سٹارٹنگ کے لیے بتا رہا ہوں صرف، کہ آپ فرض سے شروع کرو، فرائض پورے کرو اپنے۔ فرض نماز پڑھ لو، آپ عصر کی 4 فرض پڑھ لیا، اپنے مغرب کی 4، آہستہ آہستہ سنتوں پر آ جاؤ گے۔ آپ سنت موقدہ پڑھنے کی کوشش کرو گے، پھر سنتیں پڑھو گے، وہ نوافل پڑھو گے۔ آپ کو آسانی کے لیے میں صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، میں نے بھی اس طریقے سے شروع کیا تھا کہ آپ فرض پر آنا شروع ہو جاؤ، فرض پڑھنا شروع کر دو۔ اذان ہو سارے کام چھوڑ دو، بعد میں ہو جائیں گے کام کہیں نہیں بھاگ رہا۔ نماز کا ٹائم نکل گیا، قضا ہو جائے گی، اس کا عذاب ہے۔ اذان ہو سب کام چھوڑ کر نماز کی مسجد کی طرف بھاگو، نماز پڑھنے کے لیے نکل جاؤ۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی
دو چیزیں میں نے آپ کو ایسی بتائی، ایک صبر اور ایک نماز. میں نے یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے مدد لو. قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. قرآن پاک سے آپ یہ خود دیکھیں، جب ہمیں قرآن پاک میں یہ سمجھایا جا رہا ہے، جب ہی میں کہتا ہوں قرآن پاک پڑھو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھو، سمجھو اس کو، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کہ نماز اور صبر سے جب مدد لیں گے، ہم صبر کرنے لگ جائیں گے، تقویٰ پیدا ہوگا، پھر ہم جو زبان سے نکالیں گے وہ پورا ہونے لگ جائے گا. نماز ہماری کوئی چھوٹے گی نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یار لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے یعنی کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی. وہ بہت سے لوگ ایسے میسیجز بھی کرتے ہیں، عبداللہ بھائی آپ تو یہ بات کر دیتے ہیں، آپ کو تو نذرانہ ملتا ہوگا، مولویوں کو تو نذرانہ مل جاتا ہے. بھائی بات وہ نہیں ہے نذرانے کی. چلو آپ لوگوں کی بات لے لیتا ہوں. نذرانہ کون دے رہا ہے؟ انسان دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ اللہ پاک ڈال رہا ہے. آپ یہ دیکھو اللہ پاک اسباب بنا رہا ہے. آپ جب اللہ کی عبادت کی طرف جاؤ گے، آپ جب استغفار کی طرف جاؤ گے، آپ صبر کے ساتھ چلو گے، آپ اپنی خواہشات کو مارنے لگ جاؤ گے. جو آپ کا نفس ہے اسے مارنے لگ جاؤ گے. جب آپ نفس پر قابو پانا سیکھ گئے، آپ جو مانگو گے ملے گا، 100% ملے گا آپ کو. لیکن ہم اپنے خواہشات کو نہیں روکتے، ہم صبر سے کام نہیں لے رہے. ہم اگر ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، 10 لوگوں کو بتائیں گے آج میں نے نماز پڑھی، میں نے ابھی کہاں سے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. جسے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا. وہ فرض ہے یار، وہ تو پڑھنا ہی ہے. آپ نے تہجد پڑھ لیں گے، ہم سب کو بتائیں گے یار میں پچھلے 3 مہینوں سے تہجد پڑھا. کیوں بتا رہے ہو یار؟ آپ تھوڑا صبر سے کام لو. اپنی پریشانیاں کسی کو مت بتاؤ کہ میں یہ پریشان چل رہا ہوں، میں یہ پریشان چل رہا ہوں. پریشانیاں رہی ہے، اے اللہ عافیت والا معاملہ عطا فرما. اے اللہ میں بہت خوش ہوں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی تو نے میرے لیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اللہ کو راضی کرنا سیکھ جاؤ. 2 چیزیں ایسی ہیں، یقین ماری ہیں کہ اگر اس پر چلنا شروع کر دیا، صرف آپ زیادہ نہیں 1 مہینہ چلنے لگ جاؤ، آپ یقین مانیے جب آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا، صبر آ جائے گا آپ کے اندر، آپ پھر جو مانگو گے آپ کو ملنے لگ جائے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ قرآن پاک پڑھ کر اس سے آپ سمجھنے لگ جائیں گے کیا میسج دے رہا ہے ہمیں قرآن پاک، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ پاک ہمیں، تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. فائدہ ہی فائدہ ہے. آج دنیا کے سائنٹسٹ پاگل نہیں ہیں جو قرآن پاک سے ہی ساری ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے. انہوں نے وہ خود ہلے ہوئے ہیں. جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ پہلے سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتا دیا ہمیں کہ یہ دنیا میں ہونا ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یقین مانیے 2 کام ایسے بتا رہا ہوں جو آپ بن مانگے آپ کی خواہشات پوری ہونے لگ جائیں گی. آپ کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہونے لگ جائیں گی. 2 کام، نماز اور صبر. یہ چھوڑنا نہیں میرے دوستوں. فرض سے شروع کرو. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو آپ تو نماز پڑھو اور صبر سے کام لو. رونا دھونا بند کر دو بالکل. انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے گا 1 مہینے میں زندگی چینج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.